ایسے ہی نہیں پڑھے گے بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں ممبر بچھوایا، ممبر پہ چادر بچھوائی، پھر نعت خوانوں کے امام، نعت خوانوں کے امام صحابی رسول سرکار کے درباری نعت ہو۔ میں نے پہلے جو بتا چکا ہوں نا کہ جن کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی، کون؟ حضرت حسان بن ثابت، حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو طلب فرما حسان اب اس ممبر پہ چڑھو، اس ممبر پہ چڑھو اور مجھے میری نعت سنا۔ پھر حسان بن ثابت اس وقت جو اشعار کہے گا، زیادہ تو نہیں، 2 سے 3 اشعار وہ پڑھتے ہیں۔ پھر چونکہ وہ تو عربی میں ہیں، آپ پڑھیں گے، ہم ذوق تو لیں گے پر سمجھ کچھ نہیں آئے گی، یہی تو ہو گیا، سوال ہے نا۔ ہم بھائی اس کا حل یوں کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو ترجمہ بھی بتا دیتے ہیں، جیسے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، ذوق آتا ہے لیکن سمجھ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کوئی درس بھی تو دینا ہے نا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں نا، عربی میں کیا پڑھتے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے؟ نماز کے معنی تو آتے نہیں ہیں نا، آپ کو اکثر نہیں آتے، شاید میں مجھے بھی نہ ہی آتے ہیں، شاید بندہ بول رہا ہے۔ اچھا، تو جن کو نماز کے معنی نہیں آتے لیکن پڑھتے ہیں، لیکن حضوری کے ساتھ پڑھتے ہیں، مزہ وہ بھی ہے۔ اور جو نماز پڑھتے وقت الفاظ اور معانی پر بھی غور رکھتے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس سے مخاطب ہوں، کس کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، کس ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سادگی سے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ذوق، اس کا لطف ہی تجھے اور یہاں بھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ آپ کو بھی لے جائے، کبھی کعبے کے سامنے اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ کیفیت وہی جانے کا جو وہاں ہوگا۔ کیوں جی؟ اس لیے کیوں نہ ہو، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ احسن من قلم ترکت علیہ، سونیا میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہے، اجمل من قلم ترکت، نہ ہی آپ جیسا، یہ لم جو ہے نا لغات کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے، جہاں یہ لفظ لم آتا ہے نا عبارت سے پہلے، تو وہاں مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ نفی ہے، تاکیدی نفی ہے، یہ تاکید کے ساتھ ہرگز، یہ تو کر نہیں، ایک پختگی کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہرگز نہیں، تو یہاں بھی وہی وَأَجْمَلُ مِنْ كَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں، ہرگز نہیں۔ خلق مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب اور ہر نقص اور ہر برائی سے آپ کو پاک منزہ پیدا فرمایا۔ آگے اپنے ذوق کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انک قد خلقت کما تشاء۔ یہ ان کا ذوق ہے، یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی مولا، اے میرے محبوب، ہر کوئی اس کی مرضی سے بنا۔ میرا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے گئے ویسا مولا کریم نے آپ کو بنا دیا، جیسے آپ نے چاہا ویسا بنا۔ یہ کسی عام کا کلام ہے، کسی عام کا کلام، تو کیوں نہ پھر اس کلام سے پھر اس سے متصل دو تین اشعار ہم پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ، مجھے بھی، ہم سب کو ذوق آئے گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ God.
سی بھی ایک متفقہ عقیدہ بیان کروں تاکہ ہمارا ذوق اور بڑھے، اختلاف میں ختم ہو اور سرکار کی شان کی وسعت۔ سبحان اللہ۔ علماء کا عقیدہ ہے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنی جگہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اپنی مرکز انور میں جتنی جگہ پر تشریف فرما ہے نا، وہ جگہ کعبے سے وہ بیت المقدس سے بھی افضل ہے، وہ بیت المعمور سے بھی افضل ہے۔ اس زمین کو پھر سرکار کے قدموں سے اتنا فیض ہوا۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جوڑا لیا آپ کو مسجد مطہورہ، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو ہی مسجد بنا پاک کر دیا۔ تو یہ سرکار کی برکت ہے نا، یہ آقا علیہ السلام کی برکت ہے۔ تو شاعر نے نا ایک خوبصورت سا یہاں شعر کہا ہے، وہ سنو۔ اے ذات یہ حاصل اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، لیکن ان کا کرم کیسا کرم ہے ذرا دیکھیں۔ وہ شاعر نے تو ایک اپنے لیے کہا تھا نا، اگر ہم شاعر کی زبان میں بولیں گے تو اس کے اکیلے کے لیے، اور اگر اس کا شعر آخری مقطع نہ پڑھے تو یہ بھی ایک علمی خیانت ہوتی ہے، یہ بھی ایک علمی لیکن ہم خیانت بھی نہ کریں اور بتا کے کیوں نہ اپنے ماحول کے مطابق بھی پڑھ لیں اور شاعر کا بھی جملہ پڑھ لیں۔ سرکار کی رحمت مجھے
انسان